ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس اللہ تشبع ومن دعوت اللہ یستجاب لہا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے سورۃ الصاد سے۔ مکی سورہ ہے، آیات 88 ہیں اور اس کے مضامین کو 8 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 10 نبوی میں نازل ہوئی جب ابو طالب مرض وفات میں مبتلا تھے اور نبی کریم کو ساحر اور کذاب کہا جا رہا تھا۔ مشرکین جو ہیں وہ قرآن مجید کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، اور اس سورہ کے آغاز کی آیات میں ہی وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھایا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں وہ توحید کا انکار کرتے ہوئے اور قرآن کو جھٹلاتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے۔ پہلے پیراگراف میں اسی واقعے کا ذکر ہے اور کہا گیا کہ قرآن کتاب نصیحت ہے اور آپ سب کو جھٹلانے والے ہلاک ہوں گے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے دلیل دی گئی ہے، مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ چوتھے پیراگراف میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان تینوں انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ اواب تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پانچویں پیراگراف میں اللہ رب العالمین نے دیگر 6 انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعوت اسلام برحق ہے اور اللہ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔
چھٹے پیراگراف میں قرآن کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، پھر متقین کا انجام بتایا ہے کہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور جو طاغین ہیں، سرکش ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوگا، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگا۔ قبولیت حق کے راستے میں جو آنے والی رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ ابلیس سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس نے تکبر کی بنا پر اس کا انکار کیا تھا، تو اس تکبرانہ روش سے بچا جائے۔ اور آخری پیراگراف میں پھر قرآن کی دعوت بیان کی گئی ہے، اور مومنین کے لیے اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور کافرین کے لیے دھمکی بیان کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے۔ کہ قرآن پاک تو صاف صاف نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ صرف اپنے تکبر کی بنا پر، ضد کی بنا پر اس کا انکار کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب ان کی شامت آتی ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں، اس وقت بچنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگلی آیت میں قریش مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا ہے، اور الزام کیا لگاتے ہیں، یہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ جب وہ ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ اور اس سے بات چیت کی جائے، اور پھر آپ کو وہ آفر کی کہ ایک دن آپ کے خدا کی بندگی کر لیں گے، ایک دن ہمارے خداؤں کی بندگی، تو اس کے جواب نبی کریم نے کہا کہ میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ، تو سارا عرب و عجم تمہارا جو ہے ماتحت ہو جائے گا۔ اب اس چیز کو ماننے کے بجائے اعتراض کیا کرنے لگے کہ اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا، کیا ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی بہت سارے لوگ بندگی کرتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر وہ یہ کہہ کر نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے کہ ہم سب ان کے تابع فرمان ہو جائیں، ہم پر اپنے حکم چلائیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے اپنے زمانہ قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی کہ ایک ہی خدا ہوگا۔ پھر آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جو یتیم بھی ہے اور اتنا مال و دولت والا بھی نہیں ہے، جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان مشرکین کو جواب دے رہے ہیں، ان منکرین کو جواب دے رہے ہیں، اور نبی کریم کو تسلی دی جا رہی ہے، بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے یہ میرے ذکر پہ شک کر رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں جٹلا رہے، آپ کی صداقت کے قائل ہیں۔ اصل اعتراض تو انہیں اس بات پر جو تعلیم آپ پیش کر رہے ہیں، اور یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار عزیز الوہاب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں کہ وہ ان سے پوچھ کے قرآن نازل کرے گا کہ کس پر یہ کتاب بھیجی جائے؟ کیا یہ زمین و آسمان ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ پھر آگے اللہ رب العالمین دوسری قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، انہیں ابھی ختم کر کے رکھ دیا جائے گا اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین بڑی بڑی قوموں کو، بڑی بڑی بستیوں کو تباہ کر چکا ہے، جن میں نوح کی قوم، عاد، میخ والا فرعون، سمود قوم لوط، ایکا والے جٹلا چکے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جتھے تھے جنہوں نے رسولوں کو جٹلایا، اور اللہ کی سزا کا فیصلہ پھر ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، بس ایک زوردار آواز ہوگی، ایک زوردار ڈانٹ ہوگی، ان کو لمحہ بھر مہلت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صبر کریں ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ یہاں اللہ رب العالمین داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، پہلے ان کی عظمت کا، ان کی قوت اور طاقت کا اور امکانات کا جو اللہ رب العالمین نے ان پر کیے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں در حقیقت اس واقعے کا مقصد یہ ہے، ان منکرین نے جو نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے تو ہمارے بندے داؤد پر زنا اور سازشی قتل تک کے الزامات لگا دیے تھے جو اگلے واقعے میں اللہ رب العالمین جس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور در حقیقت وہ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسا جرم یا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی اللہ کی طرف سے معافی نہ ہوتی، بلکہ در حقیقت انہوں نے ایک چیز سوچی تھی، ایک چیز کا خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے فوراً ان کو تنبیہ کی اور وہ فوراً پلٹ آئے، وہ اواب تھے، اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین پہلے آیات میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا جو صبح و شام اس کا تسبیح کرتے تھے، جو ہم نے کل کی سورہ میں بھی دیکھا تھا، پرندے سے مٹاتے تھے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت دی تھی، حکمت عطا کی تھی، فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ اب اس کے بعد اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان سے ایک تھوڑی سی انہوں نے کسی خواہش کا اظہار کیا جو اس زمانے میں کوئی اتنی بات نہیں تھی کہ کسی عورت کی خواہش کا اظہار کیا گیا جو روایات میں آتا ہے، لیکن جو آگے روایات بنی اسرائیل نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں جس میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے کردار کو مسخ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس خواہش کے اظہار پر ہی فوراً تنبیہ کی اور فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا جو ان کے پاس ایک فرضی مقدمہ لے کر آئے، جس طرح سے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس ان کی دیوار چڑھ کر آئے۔ پہلے داؤد علیہ السلام اس سے گھبرا گئے، جب انہوں نے مقدمہ پیش کیا اور مدعی نے کہا کہ یہ مجھ سے میری ایک دمبی بھی مانگ رہا ہے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے کہ ابھی مطالبہ کر رہا ہے، اس نے چھینی نہیں ہے،
تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور یہ بات کہتے ساتھ ہی داؤد سمجھ گیا کہ ہم نے دراصل اس کی آزمائش کیا جو انہوں نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ابھی انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی قتل نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا جس کا کہ اسرائیلیات میں الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسی ساری تفسیری روایات سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرمانے ہیں کہ اس نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ وہ اواب تھا۔ نہ صرف اللہ نے انہیں معاف کر دیا بلکہ دنیا آخرت میں جن کو بلند مقام حاصل تھا اس میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین فرمانے ہیں کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ اللہ اسی طرح اپنے بندوں کو گمراہ ہونے سے پہلے ہی فوراً تنبیہ کر دیتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے آخرت کی دلیل دے رہے ہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین نے بنایا، جو اتنا بہترین نظام قائم کیا گیا ہے، یہ بے مقصد نہیں بنایا گیا کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو کفر کرتے رہیں گے۔ ایمان لانے والوں کو کوئی جزا سے نوازا نہیں جائے گا۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمال کرتے ہیں، اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں گے؟ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، عقل فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں، عقل و فکر رکھنے والے اولو الالباب اس سے سبق لیں۔ اگلے پیراگراف میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ نعم العبد انہ اواب، وہ بھی اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں ان میں پڑھ کے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں تو انہوں نے ان کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آزمائش کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ سلیمان کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ اس نے پھر رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ یہاں اس واقعے میں بھی سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی بہت ساری لغو کہانیاں بیان ہوئی ہیں، واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری واقعات میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے صرف یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس چیز کا حقدار بنتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً ان کو تنبیہ کی اور انہوں نے فوراً رجوع کر لیا، اپنی خواہش سے باز آگے، اور ان کی دعا کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ساری نعمتیں عطا کی جو کہ صرف اس کے لیے ہی خاص تھیں۔ ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کیا گیا، جنات کو ان کے تابع کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے، جس سے چاہے روک دے، کوئی حساب نہیں۔ یقیناً اس کے لیے بھی ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ ان واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین داؤد اور سلیمان جیسے عالی مرتبہ انبیاء اور محبوب بندوں کو بھی محاسبہ کیے بغیر نہیں چھوڑتے، اور جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ڈٹ نہیں جاتے، اکڑ نہیں جاتے، وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین تیسرا جو تذکرہ کرتے ہیں ایوب علیہ السلام کا، کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جسمانی بیماری کے ذریعے آزمائے گئے، لیکن انہوں نے جو دعا مانگی کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شیطان نے بیماری میں مبتلا کر دیا یا مصائب نازل کیے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں اس سے بڑھ کر جو تکلیف اور عذاب ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں صبر کا دامن چھوڑ بیٹھوں، تو اللہ رب العالمین مجھے اس سے نجات دے۔ تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف انہیں بیماری اور تکلیف سے نجات دی بلکہ اسے اہل و عیال اور مال و دولت اور سب چیزیں وہ عطا کر دیں پہلے سے بڑھا چڑھا کر۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں میں عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے نصیحت و ذکر لأولی الالباب۔ پھر انہوں نے جو قسم کھائی تھی اس وقت کسی غصے میں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ازالے کا طریقہ بھی ان کو بتا دیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے تھے جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، متکبر نہیں تھے۔ ہمارے بندوں میں سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے دیدہ ور لوگ تھے، اور ان سب انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کو جس خاص صفت کی بنا پر اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیا تھا، وہ صفت کیا تھی؟ دار آخرت کی یاد تھی۔ یہ آخرت کو یاد کرنے والے لوگ تھے، اور انہی کے حوالے سے پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان کے لیے وہاں انعامات ہیں، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر من پسند چیز ان کو مہیا کی جائے گی۔ لیکن یہ تو ہے متقین کا انجام۔ طاغین کے لیے کیا ہے؟ بدترین ٹھکانہ جہنم، جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، بہت بری قیام گاہ ہے، اور ان کے لیے کیا ہوگا وہاں؟ پانی اور پیپ لہو، اسی قسم کی دوسری تلہیاں
جب اس میں ڈالے جائیں گے تو ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے۔ ہر پہلے والا نئے آنے والے گروہ سے یہی کہے گا یہ ایک لشکر ہے تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، یہ آگ میں جلسنے والے ہیں۔ اور آنے والے کیا کہیں گے؟ تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو۔ اور آپس میں بات کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، یعنی مومنین کا، ہم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا، وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک، ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ اس کے بعد آگے قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو مجھے اس وقت خبر نہ تھی جب یہ ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وہی ذریعے خبر بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو بنایا اور سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس وقت ابلیس جو اکڑ گیا، تکبر کیا، جس طرح کہ اب تم تکبر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی دعوت سنائی جا رہی ہے اس پر اکڑ رہے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ اسی وقت اس نے انسان سے کھلی دشمنی کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے بھی اسی وقت اعلان کر دیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ تو اس بات پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم اب بھی اس شیطان کی، اپنے کھلے دشمن کی پیروی کرو گے تو جہنم تمہارا انجام ہے، وہ تمہاری منتظر ہے۔ پھر آخر میں کہا جا رہا ہے کہ اعلان کر دیجئے ان کو، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دیجئے، کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں کوئی بناوٹی لوگوں میں سے ہوں کہ تکلف سے کام لوں یا کوئی بات چھپا کر تم سے کوئی اور بات کہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تھوڑی ہی مدد گزرے گی تمہیں خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا کہ کس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے، رجوع کرنے والوں میں شامل کر دے اور تکبر سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھتے ہیں سورہ زمر، مکی سورہ ہے، آیات 75 ہیں، اس کے مضامین کو 6 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ زمر اعلان عام کے بعد ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس وقت قرآن کی دعوت کا گھر گھر چرچا ہو چکا تھا، لوگوں کو قرآن کی دعوت کی طرف بلایا جا رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے تھے اور جن کے بارے میں انہیں خدشہ ہوتا تھا کہ قبول نہ کر لیں، ان کو بتوں کی پوجا کی طرف بلا رہے تھے، انہیں خود ساختہ عقیدہ شفاعت پر ایمان رکھنے کی طرف بلا رہے تھے۔ اور اللہ رب العالمین اسی سورہ میں اس کا جواب دے رہا ہے، ان کے غلط عقیدہ شفاعت کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس سورہ میں ہمیں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں قرآن مجید کا تعارف ہے کہ یہ اللہ کی تنزیل ہے، پھر دوسرے پیراگراف میں ہمیں توحید کے دلائل مل رہے ہیں، شرک کی تردید ہے، تیسرے پیراگراف میں مومنین کا جو توحید کے ماننے والے ہیں اور جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں ان کے درمیان موازنہ موجود ہے۔ چوتھے پیراگراف میں مشرکین کا دعوت توحید پر رد عمل ڈسکس کرتے ہوئے ان کے غلط عقیدہ شفاعت کی تردید کی گئی ہے۔ پانچویں پیراگراف میں قرآن کی دعوت کے نکات بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں پھر کافرین اور متقین کا جو مختلف انجام ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ڈسکس کیا ہے۔ اس سورہ میں الذین کفروا کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے الذین اتقوا کے الفاظ استعمال اور ان کا موازنہ کرتے ہوئے کافروں کے لیے کافرین اور خاسرین کے الفاظ استعمال ہوئے، جبکہ متقین کے لیے محسنین اور عاملین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر اس سورہ میں ہمیں بار بار جو مضمون ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین دعوت دے رہے ہیں کہ خالص بندگی رب اختیار کر لو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تقوی اختیار کرو، نہ شکری کا رویہ چھوڑ کے شکر کا رویہ اختیار کرو، اور سارے بندوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کر دے۔ شروع کرتے ہیں سورہ زمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے، عزیز اور حکیم کی طرف سے ہے۔ اور اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی طریقہ زندگی کو، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو اپنا حاکم مان لو، ہر قسم کے شرک سے بچ جاؤ۔ جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، وہ شرکا کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دیں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ یقیناً ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، وہ اکیلا ہے سب پر غالب، هو اللہ الواحد القہار۔ پھر آگے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا،
سورج، چاند، دن، رات، ہر چیز اور سب چیزیں ایک وقت مقرر تک جو اس نے مدت ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے چلی جا رہی ہیں۔ وہی عزیز اور غفار ہے، اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں، وہی تمہیں ماؤں کے پیٹوں کے اندر 3 تاریک پردوں میں رکھتا ہے، یعنی پیٹ، رحم اور جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر تمہیں ایک سے ایک شکل دیے چلے جاتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ خالق مانتے ہو تو اس کو مالک بھی مان لو، اس کو الہ بھی مان لو، واحد معبود بھی مان لو۔ فانا تصرفون، تم کہاں سے، کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہو، کدھر سے بھرائے جا رہے ہو۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا انکار کرتے ہو تو اللہ بے نیاز ہے، غنی عنکم، وہ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور وہ مشرکین جو لوگوں کو اپنے معبودوں کی طرف بلا رہے ہیں اور غلط شفاعت کا انہیں یقین دلا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ صرف ان کی جھوٹی امیدیں ہیں جو تمہیں دلا رہے ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سب کو پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے، پھر تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے چلے آئے ہو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر اس کے بعد انسان کی روش بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب آفت آتی ہے تو رب کو پکارتا ہے، دین کو خالص کر لیتا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو دن رات وہ خود بھی اسی چیز سے گزرتے ہیں، اور جب وہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو فوراً جو اللہ کے شریک ہیں ان کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے پھر آگے آیا نمبر 9 میں کہا جا رہا ہے ایک سوالیہ انداز میں، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے جو پلٹ جاتا ہے فوراً نعمتیں پا کر، یا وہ شخص جو اللہ کا فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں، اولو الالباب ہی اس چیز سے نصیحت لیتے ہیں۔ آیا نمبر 10 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، کہ وہ اپنے رب سے ڈریں۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اگر یہاں یہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، دین پر عمل کرنا مشکل بنا رہے ہیں، تو خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اور اعلان کر دیا جائے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود فرما بردار بنوں۔ کہو اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ مداحنت سے کام لیتا ہوا کبھی ایک دن ان کی پوجا کر لوں اور تم ایک دن رب کی بندگی کر لو گے، میں اس چیز سے باز آیا؟ تم جس کی کرنا چاہتے ہو کرو، میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھوں گا، لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا پسند کروں گا۔ پھر اعلان کر دیا جائے کہ اصل میں ہسارے والے کون لوگ ہیں، جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ اس روز ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے سے بھی آگ۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کو بڑے پیار سے مخاطب ہے، یا عبادی فاتقونی، اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو۔ وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کن لوگوں کو؟ جو میری بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو بات کو توجہ غور سے سن کر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور ان متقین کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بلند اماتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہری بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگلی آیت میں پھر ربوبیت سے آخرت پر دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے تمہارے لیے پانی برسایا، زمین کے اندر پانی جاری کیا چشموں کی صورتوں میں، پھر طرح طرح کی کھیتیاں اگاتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، پھر ان کو وہ زر ڈال دے گا۔ کیا ان سب چیزوں میں نشانیاں نہیں ہیں اولو الالباب کے لیے، کہ کس طرح وہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پھیر دیتا ہے؟ اسی طرح تمہیں اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ آیت نمبر 22 میں پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو بہترین کلام اتارا ہے، ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، ان میں کوئی تم اختلاف نہیں پاؤ گے۔ اس میں بار بار دہرائے جانے والے مضامین ہیں، نصیحتیں ہیں، تنبیہات ہیں۔ ان کو سن کے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ڈر کے رہ نہیں جاتے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔
یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ اور اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ جو اس کی آیات پر توجہ نہیں کرتے، جو اس سے ڈرتے نہیں ہیں، جن کو روز آخرت کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہیں، اس سے گمراہی کی روش اختیار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز تو عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لیں گے، لیکن اس دنیا میں بھی ان کو ذلت و رسوائی کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اس قرآن میں اللہ رب العالمین طرح طرح سے مثالیں دے رہے ہیں، عربی زبان میں ان پر بھیجا گیا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، سمجھ لیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین غور و فکر کے لیے پھر انہیں ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں، سوچنے کو ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج ہلک آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ بہت سے آقاؤں کی غلامی میں مبتلا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ ان دونوں کی صورتحال ایک جیسی نہیں ہو سکتی، دونوں کا حال یکساں نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز تو تمہیں سمجھ آتی ہے، تو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایک رب کا بندہ ہونے میں اور بہت سے خداؤں کا بندہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، جو متقون لوگ ہیں وہی ہیں جو عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے اور انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اللہ محسنین کو بہترین جزا عطا کرتا ہے، ان کی برائیاں، ان کی خطائیں ان سے دور کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ؟ تم دوسروں سے مجھے ڈرا رہے ہو، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان سے پوچھا جائے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو مانیں گے خالق وہی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ اگر وہ خالق مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے یہ معبود مجھے اس سے بچا سکتے ہیں، یا اگر کوئی رحمت مجھے پہنچانا چاہے تو یہ روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں گا، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گی کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کسے وہ سزا ملتی ہے جو ٹلنے والی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے، للناس، سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق پر نازل کر دی ہے۔ جو کوئی سیدھا رستہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو کوئی بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ پھر اگلی آیات میں ان کے غلط عقیدہ شفاعت کی تردید کی جا رہی ہے کہ شفاعت کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، للہ الشفاعۃ جمیعا۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے شافع کا بھی انتخاب نہیں کر سکتا، جس کو اللہ اجازت دے وہی شفاعت کروا سکتا ہے۔ پھر جن کی شفاعت کی جائے گی ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین اجازت دیں گے تو وہ شفاعت کروانے والے شفاعت کروائیں گے، اور شفاعت کروانے والے کبھی کوئی اپنی زبان سے نا انصافی کے الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ جن کو یہ شفیع بنا رہے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذرا بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ پھر دعوت توحید پر ان کے رد عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ تو اعلان کر دیجئے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اسی آیا کے جواب میں ہمیں مسنون دعا بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ رب العالمین، مجھے ان سب اختلاف کی باتوں میں اپنے اذن سے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیں، بے شک جسے تو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اگلی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت وہ حسرت کریں گے کہ زمین و آسمان کی دولت ہو تو وہ اس عذاب سے بچ جائیں فدیے میں دے کر، لیکن اس وقت اس چیز کا موقع نہیں ہوگا، اور کہا جا رہا ہے وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ ان کی ناشکری کے رویے کی مذمت کی جا رہی ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، جب نعمت ملتی ہے تو ناشکرہ بن جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر، میری اپنی محنت کی بنا پر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں، ان کی یہ باتیں، ان کی یہ کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں، یہ ہمیں زمین پر عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہی کے اختیار میں جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جو گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اس بنا پر پلٹنے سے نہ رک جائیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، پلٹ آئیں،
اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، متی ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل پائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے، اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور بعد میں تم پھر حسرت کرتے رہو کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی، کاش میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اس وقت یہی جواب ملے گا، کیوں نہیں، جب میری آیات آ چکی تھی تو تم نے انہیں جھٹلایا تھا، تکبر کیا تھا، اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ برعکس وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو اللہ نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ کی آیت کا انکار وہی کرتے ہیں جو خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے جو آپ کو آ کے دعوت کفر دے رہے ہیں، ان سے کہو کہ کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ صاف صاف بتا دی ہے، پہلے انبیاء کو بھی اور اب آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو، شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور روز قیامت کیا حال ہوگا، میدان حشر میں جب یہ حاضر ہوں گے اس وقت کیسا منظر ہوگا؟ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوں گے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ پاک اور بالاتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا، وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہر متنفس، ہر جان جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو پھر جنت اور جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا ان کے اعمال کے مطابق۔ کفار کے جہنم میں داخلے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے جو جہنم کے کارندے ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں رب کی آیات سنائی ہوں، تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ جب اس کا اعتراف کر لیں گے تو پھر ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اس کے بعد مومنین کے جنت میں داخلے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، ان کے استقبال کی تیاریاں کی جا چکی ہوں گی کہ وہاں وہ لوگ ان کے منتظر ہوں گے، اور اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اس روز وہ جنتی کہیں گے شکر اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم اپنی جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہی وہ ابدی اور دائمی وراثت ہے جو اللہ رب العالمین مومنین کو، متقین کو عطا کریں گے۔ اور پھر کہا جا رہا فنعم اجر العاملین، بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ دن ہوگا جب تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور اس روز انصاف کے مطابق ان سب لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں متقین میں شامل کر لے، ہمیں محسنین میں شامل کر لے، ہمیں عمل کرنے والوں میں بنانا، اور ہمارا جنتوں میں ایسے ہی استقبال ہو جیسے تو نے یہاں ذکر کیا ہے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ مومن اور اس کے بعد کی جو 6 صورتیں یہ حامیم سے شروع ہونے والی ہیں جن کو حوامیم کہتے ہیں، ان سب مکی صورتوں میں ہمیں دعوت توحید اور آخرت کے دلائل مل رہے ہیں، قرآن کے دلائل مل رہے ہیں، شرک کی تردید مل رہی ہے، کہ مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تکبر کا رویہ چھوڑ دو، طاغوت کی پیروی چھوڑ دو اور توحید کے رستے پر آ جاؤ۔ سورہ مومن کے مضامین کو 5 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پہلے پیراگراف میں منکرین کو بحث اور تکرار چھوڑ کر رسالت پر اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں قریش کے سرداروں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تکبر چھوڑ دو، فرعون کے رویے کو ترک کر دو ورنہ انہی جیسا انجام ہوگا۔
تیسرے پیراگراف میں ہمیں آل فرعون میں سے ایک سچے مومن کا واقعہ ملتا ہے جس نے اپنی قوم کو تنبیہ کرنے کا حق ادا کیا تھا، لیکن جب انہوں نے نہیں سنا تو پھر اس کے بعد آل فرعون کو تباہ کر دیا گیا۔ چوتھے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس بحث و مباحثے کی ماحول میں اپنی دعوت کو جاری رکھیں، اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہی ہے۔ پانچویں پیراگراف میں پھر مغرور قیادت کو ہلاکت کی دھمکی دی جا رہی ہے اور انہیں قرآن کی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ مومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا بھی اور بڑا صاحب فضل ہے۔ لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے بحث اور تکرار اور یہ مجادلہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، اور پھر مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ زمین پہ ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جو ان کی چلت پھرت ہے، وہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ ان کے اللہ کے قرب کی یا اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور دوسرے بہت سارے بڑے بڑے جو گروپ اور جتھے تھے جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، ان سب کو اللہ نے پکڑ لیا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، ان سب کو میں نے پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور اگلی آیات میں مومنین کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ فرشتے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے، تیرا رستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور پھر ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں، جو صالح ہوں، ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ یہ اس سے بڑا اللہ کا انعام۔ جنت میں داخلے سے پہلے کوئی کسی کے بارے میں ذرا برابر نہیں سوچے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، لیکن جیسے ہی ان جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے اس وقت فوراً انہیں خیال آئے گا کہ کہاں ہیں ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے اولادیں۔ تو ان آیات میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور فرشتے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ ان کے والدین، بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہیں ان کو ان کے ساتھ وہاں پہنچا دے۔ بلا شبہ تو قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو ان برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، فرشتوں کی یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیات میں منکرین کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی طرف جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت انہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں باتیں سنی ایمان کی طرف بلانے والوں کی، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ پھر اس وقت وہ اعتراف کریں گے کہ ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے، نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ تو انہیں جواب ملے گا جس حالت میں تم مبتلا ہو یہ اس وجہ سے ہے جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، اور وہ علی الکبیر اس دنیا میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بار بار تنبیہ کرتا ہے، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ صرف وہ لیتے ہیں جو اس طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور پھر اس لیے وہ دعوت دے رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اپنی بندگی میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنے طور طریقوں میں اس کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو، مخلص بن جاؤ۔ آگے رب سے ملاقات کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ رب جو بلند درجوں والا ہے، مالک عرش ہے، وہ خبردار کر رہا ہے اس ملاقات کے دن سے جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے کوئی بات چھپی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور سارا جہان، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ پھر کہا جائے گا کہ آج ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اور اس دن کی سختی کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے انہیں ڈرائیے کہ وہ دن جو قریب آن لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا کوئی مشفق دوست نہ ہوگا، نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اس روز اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کر دے گا، اور یہ جو شرکاء ہیں کسی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔
اگلی آیات میں تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متکبرین کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے، کیا انہیں ان لوگوں کا انجام نظر نہیں آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، مگر جب اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا تو انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ تھا، اور ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے، ایسی نمایاں علامتیں جو ان کے اللہ کی طرف سے مامور ہونے کی گواہ تھیں، ایسی روشن دلیلیں جو ان کی تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت تھیں، اور ایسی واضح ہدایات تھیں کہ جن کو دیکھ کے کوئی بھی انسان پہچان سکتا تھا کہ یہ تعلیمات جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے ان سب بینات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں سخت ہے۔ پھر انہیں فرعون اور حامان اور قارون کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف بھی اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور کہا کہ ساحر اور کذاب ہے۔ پھر انہوں نے اپنی چالیں چلنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی ساری چالیں جو ہیں وہ ضائع کر دیں، اور پھر آخر میں فرعون نے اعلان کیا اپنے درباریوں کے سامنے کہ چھوڑو مجھے، تم مجھے مختلف باتوں میں مت الجھاؤ، میں اس موسیٰ کو ہی قتل کیے دیتا ہوں، پکار دیکھیں اپنے رب کو، مجھے تو یہ ڈر ہے تمہارا دین بدل دے گا، ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، وہ اللہ بچانے والا ہے۔ جس وقت فرعون اپنے درباریوں میں بیٹھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہا تھا تو اس کے درباریوں میں ایک بندہ مومن بھی موجود تھا، تو وہ بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح بینات لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تمہیں خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ پھر انہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور کذاب ہو، اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ اس بندہ مومن کی اس جواب پر، اس نصیحت پر فرعون فوراً جو ہے وہ پلٹ پڑا اپنی بات سے، جو قتل کا وہ ایک پلان بنا رہا تھا، اور کہنے لگا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے، سبیل الرشاد۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں سے نجات حاصل کر لو۔ اس بندہ مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد اور سمود ان کی بات والی قوموں پر آیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ اپنی قوم کو بڑی دل سوزی سے تنبیہ کر رہا ہے کہ میری قوم، مجھے ڈر ہے تم پر فریاد و فغاں کا وقت نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے، بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ روزے قیامت کی تیاری کر لو۔ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو تم نے کہا تھا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اللہ نے پھر تم پر مہربانی کی ہے، تم پر رسول بھیجا ہے، سن لو اس کی بات۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں چونکہ وہ حد سے گزرے ہوئے شکی لوگ تھے، اللہ کے یاد میں بغیر علم کے جھگڑے کرنے والے تھے، متکبر تھے، جبار تھے، اس لیے وہ اس طرف نہیں پلٹ پائے۔ بجائے اس کی بات پر کان دھرنے کے، سننے کے، غور و فکر کرنے کے، فرعون کہنے لگا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا ہدایہ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں در حقیقت اس کی بدعملی جو ہے اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، متکبر تھا، اس کی ساری چال بازیاں اپنی تباہی کے رستے میں ہی لگیں۔ جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح رستہ بتاتا ہوں، یہ ہے سبیل الرشاد، یہ ہے صحیح رستہ جس کی میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ جو نیک عمل کرے گا، ہاں وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے یہ کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ انہیں امید دلا رہا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں بے حد و حساب اجر ہے تمہارے لیے۔ اب یقیناً وہ قوم اس کی بات نہیں سن رہی، اسے تنبیہ کر رہی ہے، اسے فرعون کے دین پر پلٹنے کا کہہ رہی ہے، تو پھر وہ مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے قوم، یہ کیا ماجرا، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں، اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں سے زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ انہوں نے اس بندہ مومن کی بات نہ مانی،
بلکہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگے، پلاننگ کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے ان سب سے بچا لیا، وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے، اور رہے فرعون اور اس کے ساتھی، وہ بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ اس وقت بھی وہ پکڑے گئے، غرق کیے گئے، اور اب کیا حال ہے ان کا کہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کی جاتے ہیں، انہیں ان کا انجام دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ چیز جو تمہیں آگے پیش آنے والی ہے، جس میں تم جلسائے جانے والے ہو۔ اور پھر جب وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ پھر آگے اہل جہنم کی عذاب میں کمی کی درخواست کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑے ہوں گے، کمزور طبقہ متکبرین سے کہے گا کیا تم ہمیں جہنم کی تکلیف کے ایک حصے سے بچا لو گے؟ تو یقیناً وہ نہیں بچا سکیں گے، اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے۔ پھر وہ دوزخ کے جو اہلکار ہوں گے ان سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے، ایک دن کی کمی کر دے۔ تو وہ جہنم کے اہلکار پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے؟ اعتراف کریں گے کہ ہاں۔ تو پھر وہ اہلکار کہیں گے تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے، اب قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور مومنین کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ پس نبی صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہیں، جلد بازی مت کیجیے، صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے آیات میں جھگڑ رہے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی حجت کے، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، یہ اس بڑھائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گمنڈ رکھتے ہیں۔ پھر ان منکرین توحید کو اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہے ہیں، انہیں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ آنکھوں والا اور نابینا دونوں برابر ہو جائیں، ایمان لانے والا، عمل صالح کرنے والا اور گناہ گار دونوں برابر ٹھہریں۔ تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو، قیامت کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس دنیا میں وہ تمہیں بار بار بلا رہا ہے، مگر جب لوگ گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں تو وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اگلے آیات میں اللہ رب العالمین کی ذات کی، اس کے ایک الہ ہونے کی، ایک مالک ہونے کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے رات بنائی ہے، دن کو روشن کیا ہے، مگر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، وہی ہے جس نے تمہیں بے حساب رزق دیا، پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بے حساب برکتوں والا وہ کائنات کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ اعلان کر دیجئے کہ مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کے آگے سر تسلیم ہم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر کوئی جلدی بلا لیا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کے بعد اس کی موت آتی ہے۔ کیا تم ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ زندگی موت اسی کے اختیار میں ہے، وہ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم اللہ کی یاد میں جھگڑے کرتے ہو، جو اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، تعلیمات بھیجی ہیں، ان کو جھٹلاتے ہو۔ روز قیامت جس وقت ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں جن سے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک؟ اس وقت وہ کہیں گے وہ کھو گے، بلکہ پھر یہ کہیں گے ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے، منکر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین پھر انہیں جواب دیں کہ تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم بغیر حق کے زمین پر اکڑ رہے تھے اور اسی پہ اتراتے تھے، بس یہی انجام ہے متکبرین کا۔ پس نبی صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، ضرور یہ برا انجام دیکھ کے رہیں گے۔ یہ آپ سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسولوں کے ذکر آپ کے سامنے کیا اور کچھ کا جن کا ذکر نہیں کیا، ان میں سے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لے آتا۔ پھر نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری سواریوں کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اور وہ کشتیاں جن پر تم سفر کرتے ہو، ان سب میں نشانیاں ہیں۔ وہ تمہیں اس لیے ساری نشانیاں دکھا رہا ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو، اور تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ پھر تاریخی نشانیوں کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر نہیں آتا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، بڑھ کر طاقتور تھے، زیادہ شاندار اثار چھوڑ کر گئے ہیں، مگر ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں۔ جب رسول بینات لے کر آئے تو وہ اسی میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا،
تو اس چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور عذاب کو دیکھ لینے کے بعد پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد اللہ شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان ان کے لیے کچھ نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا ضابطہ ہے، یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں ہمیشہ سے جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں ان نشانوں پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، جس کا مطلب ہے تفصیل سے بیان کی گئی، کھول کر بیان کی گئی۔ یہ بھی قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل کی گئی ہے، جب قریش مکہ شدت کے ساتھ نبی کریم کی مخالفت کر رہے تھے، بددستور شک میں مبتلا تھے، اور قریش کے لیڈر عوام کو قرآن سننے سے روک رہے ہیں، اور مشرک سرداروں کا رویہ قوم عاد کے متکبر سرداروں کی طرح جو کہتے ہیں من اشد منا قوہ، تو اللہ رب العالمین انہیں ان قوموں کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے ڈرا رہے ہیں کہ انہیں بھی ہلاک کیا گیا ہے، تو اپنے طرز عمل پہ باز آ جاؤ، اللہ کے دشمنوں میں شامل مت ہو۔ پھر مومنین کو تسلی دی گئی ہے کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو انہیں استقامت کی دعائیں دیتے ہیں۔ سورہ میں بار بار توحید اور آخرت کے دلائل دیتے ہوئے انہیں توحید اور آخرت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو، دنیاوی اور اخروی کامیابی سے نوازے جاؤ گے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، ایک ایسی کتاب جس کے آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، بشارت دینے والا ہے اور یہ ڈرانے والا ہے۔ یعنی قرآن کو بھی بشیر اور نذیر کہا گیا کہ یہ خوشخبریاں بھی سناتا ہے، لوگوں کو ڈراتا بھی ہے، تنبیہات بھی کرتا ہے، مگر لوگ جو ہیں وہ اکثر اس سے روگردانی کرتے ہیں، سنتے ہی نہیں، الٹا جواب کیا دیتے ہیں؟ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا، تو اپنا کام کر، ہم اپنے کام کیے جائیں گے۔ اتنے ہٹ درم ضدی ہیں، پیغام کو سنتے ہی نہیں اور اپنی روش پر چلے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کی گئی ہے، الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا، نیک اعمال کی، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے یہ زمین کو 2 دنوں میں بنایا، میں برکتیں رکھ دیں، ہر ایک کی ضرورت کا سامان اس میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بھی قائم کر دیا، ان کے قوانین کے مطابق ہر چیز اللہ رب العالمین کے پلان کے مطابق بہترین انداز میں قائم کر دی گئی۔ ان سب کا بنانے والا ہی تمہارا خالق ہے، تمہارا معبود ہے، تمہارا حاکم ہے، وہ ایک ہی الہ ہے۔ آیت نمبر 13 میں کہا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو میں تم کو اسی طرح ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ جب خدا کے رسولوں نے آ کر انہیں تنبیہات کی، انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے ہے کوئی زیادہ طاقتور، اور اللہ رب العالمین نے سخت طوفانی ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، ان کو کوئی مددگار نہ ملا۔ اور سمود، انہوں نے بھی رب کی نشانی پر غور و فکر کرنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان پر ذلت کا عذاب ٹوٹ پڑا، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو بچا لیا۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر کر لائے جائیں گے، ان سب کو ایک ہی وقت اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کا حساب چکتا کر دیا جائے گا۔ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم ان پر گواہی دیں گے وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا تھا، بولنے کی طاقت دے دی تھی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا تھا، اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اب اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی،
اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے بھی تو انہیں رجوع کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا میں ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے گئے تھے جنہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ ان کی ان دل فریبیوں کی بدولت پھر کیا ہوا کہ وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں جانے والے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یا ہمیں بھی رک کر سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھی کون ہیں جو ہمیں تنبیہات کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اللہ کی طرف جانے کا رستہ دکھاتے ہیں، یا وہ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بری صحبت سے بچائے، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی صحبت عطا کرے۔ پھر ان منکرین حق کی روش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں، اس کا پورا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ وہ دوزخ جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ اور اس روز یہ کافر کہیں گے اے رب ہمارے، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ اس وقت ان کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ کس طرح سے جو لوگ انہیں گمراہ کرنے والے تھے انہیں وہ کچل کے رکھ دیں، لیکن کیا ان کا کچلا جانا انہیں فائدہ دے گا؟ وہ خود بھی اس پکڑ میں آ گئے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ آگے اہل ایمان کا، اہل توحید کا اجر اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف دعویٰ نہ کیا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، کوئی انہیں اس عقیدے سے ہٹا نہ سکا، ان پر اس دنیا میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں، جب انہیں ڈرایا اور دمکایا جاتا ہے تو یہ فرشتے انہیں امید دلاتے ہیں، تسلی اور اطمینان دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، جس چیز کی تم تمنا کرو گے تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا مجھے جامع نصیحت کیجیے جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ نے اس سے کہا کل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا۔ جب اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوگا، اس کے اوامر و نواہی کو مانا جائے گا۔ تو بڑی جامع نصیحت ہے، کل آمنت باللہ ثم استقم۔ سو جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، ان کے لیے یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں، اس دنیا میں بھی فرشتے ان کے ساتھی ہیں، اور جنت میں تو اللہ کے ہاں بہترین انعام پائیں گے ہی پائیں گے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ آگے انہی مومنین کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور ہدایات بھی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص سے بات اچھی کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلم ہوں۔ وہ خود بھی مسلمان ہے، نیک عمل کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا ہے، دعوت اللہ کرنے والا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے نیکی اور بدی یقیناً یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہے۔ جب اس رستے میں تم دعوت دینے کا کام کرو گے تو تمہیں بدی سے واسطہ پڑے گا، تمہیں مخالفتوں سے واسطہ پڑے گا، لیکن تم ان برائیوں کو نیکیوں سے دور کرو۔ اور اس طرز عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوگی، جو تمہارا جانی دشمن ہوگا، وہ قلبی دوست، جگری دوست، ولی حمیم بن جائے گا۔ لیکن یہ خوبی کہ بدی کے مقابلے میں نیکی کا معاملہ کرنا، نیکی کا رویہ اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ اب صبر کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اچھے رویے کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اس دعوت دین کا کام کرتے ہوئے جہاں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ بدی کو نیکی سے دور کرو، شیطان تمہیں اکسائے گا، غصہ دلائے گا، بدلے پر آمادہ کرے گا، وسوسے پیدا کرے گا، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ مومنین کی صفات بھی ہیں، ہمارے لیے ہدایات بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے، دعوت اللہ کا کام کرنے والا بنائے، اور اس رستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان پر صبر کرنے والا بھی بنا دے۔ اگلی آیات میں پھر توحید اور آخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو تکبر کا رویہ چھوڑ کے توحید کا رویہ اپنانے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ دن اور رات کا آنا جانا، سورج چاند کا، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے الہ نہیں بنایا۔ پھر زمین کے اندر نشانی ہے، جس طرح اللہ رب العالمین مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اس طرح وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا بھی ہے۔
اسی لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ خود سوچ لو وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر کیا جائے گا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں. پھر ان منکرین سے کہا جا رہا ہے اعملوا ما شئتم، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اللہ تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں. تمہارا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ جب بھی تمہیں نصیحت کی گئی تم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. یہ قرآن تو لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. عربی زبان میں بھیجا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کریں. اگر کبھی یہ اجمی زبان میں ہوتا، کسی اور زبان میں ہوتا، تو پھر یہ اس وقت اعتراض کرتے کہ ہمیں آیات کھول کے بیان نہیں کی گئیں. اب جب وہ واضح آیات بیان کی گئی ان کی اپنی زبان میں، تو اس سے یہ ہدایت اور نصیحت نہیں لے رہے. اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی ان لوگوں نے بھی اختلافات کیے تھے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تیرے رب نے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. لیکن اللہ نے ان کو مہلت ابھی دے رکھی ہے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. اور یہ قیامت کی گھڑی جس کا یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کہ نبی ان سے کہہ دو کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو. آخری آیات میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو نشانیاں اس دنیا میں بھی دکھائیں گے، اس کائنات میں بھی دکھائیں گے، ان کے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی انہ الحق، یہ قرآن واقعی حق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے، ہر چیز کا گواہ ہے؟ آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. جب انہیں یقین آ جائے گا کہ رب سے ملاقات ہونے والی ہے اس وقت یہ ایمان لانے کے لیے دوڑ پڑیں گے. لیکن جب وہ دن دیکھ لیں گے تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. در حقیقت آخرت کا انکار ہی ہے جو ان کو اس کتاب پر ایمان لانے نہیں دے رہا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا ربی یا ارحم الراحمین ہمیں آخرت کا گہرا یقین عطا کر دے جو ہمارے طرز عمل میں تبدیلی لے آئے. ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے بار بار بیان کی جا رہی ہیں. ہم اپنے ارد گرد روزانہ یہ نشانیاں دیکھتے ہیں، ہم روزانہ جھنجھوڑے جاتے ہیں. مصیبتیں اور آزمائشیں ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے آتی ہیں. کہیں ہمارا بھی حال ان جیسا تو نہیں ہے کہ جب مصیبت میں تو پکارتے ہیں، دین کو خالص کر لیتے ہیں، جب خوشیوں میں ہوتے ہیں، سکھ میں ہوتے ہیں، نعمتوں میں ہوتے ہیں تو رب کو بھول جاتے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اس روش سے بچا لینا. یا ربی یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان پر استقامت دے دینا. یا اللہ یا ارحم الراحمین روز قیامت کی سختی سے بچا لینا. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم اپنے دین کو تیرے لیے، اپنے طرز زندگی کو تیرے لیے خالص کرتے ہیں، تو بھی ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.